السلام علیکم، کیا حال ہیں جی؟ آج کے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور وہ کہا کرتے ہیں کہ اماں یاد کروا دیتی ہے۔ میسکو پلان اتنا بڑا ہے کہ اس نے ابا یاد کروا دیتا ہے۔ اب آپ نے ابا ڈھونڈنا ہے تو پھر چلے جائیں ذرا، مطلب کہ 10 سے لے کے 20 تک کس کس نے گود میں اٹھا کے عمران خان صاحب کی نیپیاں چینج کی ہیں، تو ان میں سے سنا ہے کہ ایک ابے کو طلب کیا گیا ہے کہ کہو جی گندی اولاد جم کے گئے سو ہیں، ایسا چور سوچ کتنے وے سانو دسو، اب تسی ساڈے محکمے چ رہے ہو، ایسا چور سوچ دسو۔ تو چور سوچ دسن ڈے نے سنیا کو 3 گھنٹے لگ گئے، واللہ ذرائع کا کہنا ہے کہ چور سوچ بتانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں یار ایسی مخلوق ہم نے جو کہ اپنے اقتدار، شہرت اور طاقت کے لیے کسی بھی حد سے گزر جانے کے اوپر بلیو رکھتا ہو، جس کی زندگی کا کوئی اصول نہ ہو، کوئی اخلاقی معیار نہ ہو، کوئی ایمانداری یا بے ایمانی کا معیار نہ ہو، جو کسی بھی کام کو کسی بھی وقت کسی بھی حالت میں اپنے مفاد کے لیے درست سمجھتا ہو، اے مونسٹر کیویں تخلیق کیتا سا جے۔ اور ایسا چور سوچ کیتے ہوئے وہ سوچ بند کریے تو ملک نو لے دے گیا۔ اس نے تو یہاں پہ انارکی کرنے کی، آرگنائزڈ کیوس کریٹ کرنے کی باقاعدہ ایک ایکسرسائز کر لی تھی اور پلان کر لیا تھا۔ اور اے ویکھو ساڈے کول پلان نے تسی لکھ کے دتے سن۔ سنیا کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ میں تو سوچیا بھی نہیں ہو ابلیس نو مطلب اس طرح کے لوگ جو ہیں نا، ان کے بارے میں کسی نے کہا نا کہ میں کام تاں کیتا جی، میں تو شیطان آ گیا سی، ٹھیک ہے، تو شیطان فوراً انسانی شکل چ آ کے کہندا یار جان دے، میں تو کدی سوچیا بھی نہیں سی جڑا کام تو کیتا ہے۔ تو ابا جی کہن ڈے نے میرے تو فرشتیاں نوں بھی نہیں پتا سی جڑا کام انہوں نے کیتا، لیکن ابا جی نے چھٹنا مشکل ہے، کیونکہ پتر دیاں بدعمالیاں اگر ہو جان تو پھر ابا جی نوں تھانے 'چ 2-4 چھتر پے ہی جاندے ہوندے نے، بھاویں وہ ریٹائرڈ SHO ہی کیوں نہ ہون، ٹھیک ہے نا۔ تو اب وہ ریٹائرڈ SHO صاحب جو ہیں وہ اپنی صفائیاں پیش کر رہے ہیں کہ یار میں تو یہ گل تو میں بھی نہیں سوچی سی جو یہ تسی مینوں دسن ڈے ہو کہ کرن لئی تیار بیٹھا ہے۔ میسکو پلان اپنی جگہ پہ اوپر موجود ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں، اب جیو پہ خبر نشر ہو گئی ہے کہ وہ ڈٹ گئے ہیں کہ ہم نے فزیکلی حوالے نہیں کرنا اس کو، شہباز گل کو فزیکلی ہم نے حوالے نہیں کرنا فیڈرل گورنمنٹ کے، اور اس کے لیے انہوں نے کہا ہے، یہ میرا خیال ہے اعزاز سید کی خبر ہے کہ جناب انہوں نے انہوں نے نہیں جعلی کہا، میں کہہ رہا ہوں انہوں نے وہ سرٹیفکیٹ یا بیان لے لیا ہے جیل کے ڈاکٹر سے کہ اس کو سانس لینے میں دشواری پیش آ رہی ہے اور اس کو DHQ راولپنڈی کے اندر منتقل کر دیا جائے، اور DHQ راولپنڈی کے اندر منتقل کر دیا جائے۔ اس سے پہلے ذرائع کے حوالے سے یہ انکنفرم اطلاع تھی کہ عمران خان نے کہا ہے کہ کم وقت میں ہر قیمت کے اوپر اس کو شہباز گل کو وفاقی حکومت کے یا وفاقی پولیس کے حوالے نہیں کیا جائے گا، تو اس کے لیے انہوں نے یہ پھر بہانہ ڈھونڈ لیا۔ میرا خیال ہے کل بات پھر عدالتیں چڑھے گی اور ثاقب نثار کے جونیئر کے پاس جائے، یا ہو سکتا ہے کہ ناز چودھری صاحبہ کے پاس جائے، لیکن عدالتیں دوبارہ گل چڑھے گی۔ عمران خان صاحب جو ہیں اتنے کیوں پریشان ہیں، اتنے کیوں سینسٹیو ہیں؟ جب انہیں یہ کہا گیا کہ جناب آپ پولیس کے لیے پولیس کی وہ میڈیکل کروا لیں جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ آپ کے بقول اس کو فزیکل ٹارچر کیا گیا ہے، تو انہوں نے اس کی مزاحمت کر دی۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے یہ نہیں کروانا، اس کا مطلب ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے تھے۔ آپ نے اسی طرح کے کسی ڈاکٹر سے بیان لینے پہ اصرار کیا جس کے مطابق اب ان کی سانس جو ہے وہ پھول رہی ہے۔ یہ شخص جب رندہ لگانے اور وٹ کڈنے اور اس طرح کی بکواسیات کرنے کے لیے بولتا تھا تو کسی کو نہیں لگتا تھا کہ اس کو سانس کی تکلیف ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے بھی وہ امریکہ جیسے صاف ستھرے ماحول کے اندر ناجائز پیسوں کے اوپر پڑھ کے آیا ہے اور اپنی اسٹوڈنٹ کو بھگا کے اس نے امریکہ میں جا کے شادی کی ہے، تو اس کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے یار، میرا مطلب ہے۔ ہاں، مطلب کہ 3 یونیورسٹیاں فیڈرل کیپٹل کے اندر پائی جاتی ہیں، تینوں کے اندر وہ شاندار طریقے سے کک آؤٹ ہوا ہے، اور تینوں کے اندر اس کے اوپر ایک الزام تھا، اور وہ تھا خواتین کی ہراسگی کا۔ اور وہ شخص جو ہے
وہ بدزبانی کرتا ہے اس کی سانس نہیں پھولتی، لیکن جیسے ہی اس کو اس کا حساب کتاب دینے کے لیے طلب کیا گیا ہے تو اس کی سانس پھول گئی ہے، اس کی سانس پھول گئی ہے، وہ نہیں، اس کے کسٹوڈین کی سانس پھول گئی ہے۔ پروجیکٹ ماسکو بے نقاب ہو گیا ہے اس ملک کے اندر۔ راجہ اندر نہیں، وہ جو دوسرا ہے، کیا نام ہے اس کا، راسپوٹین کا کلچر لانے کا جو پہلا تجربہ انہوں نے کیا تھا فلور نمبر 4 تک، اس کی کامیابی کے بعد اس کو دوبارہ مختلف جگہوں کے اوپر پھیلانے کا جو پروجیکٹ تھا وہ بے نقاب ہونے کا خطرہ ہے۔ اس لیے شہباز گل کی گرفتاری کے اوپر اتنی چیخیں نکل رہی ہیں، لیکن اگر پاکستان کی قومی سلامتی کی حفاظت کرنے والے، اس کے لیے جان دینے کے دعوے دار ادارے اور افراد اپنے آپ کو اس قدر مجبور پاتے ہیں کہ وہ ان کے خیال کے اندر ایک ثابت شدہ کرمنل اور اس کے ماسٹر مائنڈ اور اس کے آپریٹر کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال سکتے، تو ان اداروں کو میری طرف سے یہ دست بستہ عرض ہے کہ یہ کام چھڑو، کو چھوٹا موٹا اور کام کر لو، ریڑھی چڑی لا لو، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے کہ ایک ڈکلیئرڈ آدمی جو پاکستان کی سلامتی، اس کے اداروں کی سلامتی کے خلاف آرگنائزڈ کیوس پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہوا رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے، جس کے آپ کے پاس ثبوت ہیں، اگر آپ اس کو فزیکل کسٹڈی میں نہیں لے سکتے تو پائن پھر چھوٹا وڈا اور کام کر لو، تو آڈے واسطے گل نہیں ہے گی۔ بہرحال عمران خان صاحب نے، میں نے آپ کو اپنے پچھلے ولاگ میں بھی بتایا ہے کہ جس قدر شارپلی تیزی کے ساتھ ریئیکٹ کیا ہے اور جس طرح وہ شہباز گل کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ جو لاہور سے محبت ہے یہ کسی اور سے محبت ہے۔ وہ جو شہباز گل کو بچا رہے ہیں وہ کسی اور کو بچا رہے ہیں، اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، کیونکہ شہباز گل کے بعد جو ارسلان بیٹا ہے ان کی اماں کی طرف بھی معاملہ پہنچنا ہے نا، ارسلان بیٹا اس کو غداری سے منسلک کر دو، وہاں تک بھی معاملہ پہنچنا ہے، اور وہاں سے ہو کے آنا ہے براہ راست مہاتما المعروف عمران احمد خان نیازی کی طرف، اور اس سے ڈر لگتا ہے صاحب۔ تو اس ڈر سے بچنے کے لیے وہ اس نے پاکستان کو، اس کی حکومتوں کو، اس کو اداروں کو ایک دوسرے کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ تو وہ کراچی سے بندے چلنے والا جو ایس ایچ او ہے، ان سے میں نے پوچھا کہ بھائی جان آپ نے ٹکٹ کٹا لی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹکٹ کٹا لیں گے، لیکن پہلے یہ تو کسی جگہ کے اوپر ٹھہر جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا جو ریمانڈ ملا ہے اس 2 روز کے اندر صوبائی حکومت یعنی پنجاب کی حکومت وفاقی پولیس کو ٹہلا کے تو کہے گی کہ جو ریمانڈ پورا ہو گیا، ریمانڈ پورا ہو گیا، یا پھر اس کا ریمانڈ اس دن سے شروع ہوگا جب فزیکلی اس کو حوالے کیا جائے گا۔ یا آ گئی، میاں محمد بخش صاحب جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ آ گئی جان شکنجے اندر، آ گئی جان شکنجے اندر، جنج ویلن وچ گنا، جنج ویلن وچ گنا، رو نو کو ہن روے محمد، ہن روے تے منا۔ اللہ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔